لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلے۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد، اور الفتح، فیصلے یعنی جیت۔ جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلے، ورأیت، اور تو دیکھے، رأیت اور تو دیکھے، الناس لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا داخل ہوتے ہیں دین میں، افواجا گول کے گول یعنی فوج در فوج، جوت در جوت۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں، واستغفرہ اور گناہ بخشوا اس سے، انہ کان توابا بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ نصر کا، اور یہ سورت مدنی ہے۔ علماء نے اس کا ایک نام سورہ توضیح بھی لکھا ہے۔ توضیح کے معنی ہے رخصت کرنے کے، چونکہ علماء لکھتے ہیں کہ یہی وہ سورت ہے جس کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ گویا صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے اترنے کے بعد ودا کیا، رخصت کیا، اس لیے بھی اس سورت کا نام سورہ توضیح رکھا ہے۔ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا۔ جمع ہونے والے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابن عباس رئیس المفسرین جن کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے۔ ان صحابہ کے مجمع کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت فرمائی۔ ظاہر بات ہے کہ جن پر قرآن پاک اتارا گیا وہ خود اپنی زبان اطہر سے اس سورت کی تلاوت کرے تو اس کا اثر، اس کی تاثیر۔ جب یہ سورت تلاوت کی تو صحابہ اکرام
رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کے چہروں پر خوشی کے آثار تھے. سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ اس صورت میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے کہ عنقریب فتح مکہ ہوگی، یعنی فاتحانہ مکہ میں داخلہ ہوگا، اور ہم جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، کئی سال ہو گئے اپنے وطن جا نہیں سکے، اب عنقریب جو ہے مکہ کی فتح ہو جائے گی اور ہم 2 مرتبہ اپنے وطن میں داخل ہوں گے. تو فتح مکہ کی بشارت کی اس صورت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح ہوگی، تو علماء لکھتے ہیں فتح سے مراد فتح مکہ تھی. یہ سن کر صحابہ خوش ہو گئے، لیکن صحابہ کے مجمع میں بعض علماء لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے خوش ہونے کے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ رو رہے. دوسرے صحابہ حیران تھے کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، خوشی کا مقام ہے، ابو بکر کیوں روتے ہیں؟ وجہ پوچھی. ابو بکر، اس میں تو فتح مبین کی طرف اشارہ ہے، فتح مکہ کی خوشخبری دی جا رہی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ اس صورت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں فتح مکہ کی خوشخبری دی جا رہی ہے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا بھی پیغام ہے کہ عنقریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھا لیے جائیں گے، اور اس پر میں رو رہا ہوں. علماء لکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً شہادت دی کہ میں بھی قریب قریب یہی سمجھ رہا تھا کہ عنقریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا. کہاں کیسے پتا چلا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی ہے کہ عرب کے تونے اسلام میں داخل ہوں گے. تو یہ تونے اسلام میں داخل ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام عنقریب مکمل طرف پھیل جائے گا. تو اسلام کا مکمل طریقے سے پھیل جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد لے کر دنیا میں آئے وہ مقصد پورا ہو جائے. اور ظاہر بات ہے کہ جب آدمی کے آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں. اسی آیت سے ہمارے بعض مشائخ نے ایک عجیب بات لکھی کہ جب بھی دنیا میں دیکھیں کہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا کامل بندہ، دنیا کے اکثر لوگوں کا رخ اس کی طرف ہو جائے اور جہاں دیکھو وہاں ان کا تذکرہ ہونے لگے، تو مشائخ نے اس سے بھی یہ سمجھا ہے کہ یہ مقبولیت کا عام ہونا، یعنی جگہ جگہ ان کے نام کا چرچا ہونے لگے اور تونے کے تونے ان کی طرف رخ کرنے لگے. تو علماء لکھتے ہیں کہ اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ یہ اللہ کا ولی عنقریب دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا. خیر، یہ تو اس آیت سے بزرگوں نے جو سمجھا ہے اس کو بیان کیا. علماء لکھتے ہیں کہ اس سے حضرت ابو بکر صدیق اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم، آپ کی سمجھ کہ وہ کتنا قرآن کو سمجھتے تھے. علماء لکھتے ہیں یہ سمجھنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ،
اللہ نے وہ فہم و فراست دی تھی. ایک مرتبہ درس دے رہے تھے, سبق پڑھا رہے تھے. دوران سبق ایک عورت پردے کی حالت میں آئی اور اس نے ایک سیب حضرت کی خدمت میں پیش کیا پردے کی حالت میں. ایک کتاب آئی ہے خطبات رحیمی, دیوبند سے شائع ہوئی ہے, اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. پردے کی حالت میں جب سیب دیا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سیب لے لیا, سبق پڑھاتے رہے. دوران سبق چاقو منگوایا اور چاقو سے اس سیب کے 2 ٹکڑے کر دیے اور 2 ٹکڑے کر کے اس عورت کے ہاتھ میں واپس کر دیے. عورت وہ دونوں ٹکڑے لے کر چلی گئی. جب سبق ختم ہوا تو طلباء نے سوال کیا, حضرت یہ کیا واقعہ ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو سبق پڑھا رہے تھے, ایک عورت سیب لے کر آئی, آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے, سیب واپس کر دیا, وہ لے کر چلی گئی. ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا بات ہوئی. جیسے ہمارے لوگ بھی مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے الفاظ یعنی انگلش کے جو کیپٹل حروف ہوتے ہیں اسی سے بات کر لیتے ہیں. کل ایک صاحب مجھے سنا رہے تھے, چپل کی دکان ہے ان کی, کہ ہمارے یہاں کبھی کوئی گراہک آتا ہے اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹائم پاس کرنے آیا ہے, کچھ لینے والا نہیں, تو ہم اشارے سے بات کر لیتے ہیں کہ ٹی پی ہے. ٹی پی کے معنی ٹائم پاس. تو یہ اصطلاح ہوتی ہے ہر ایک کی اپنے اپنے اعتبار سے کاروبار میں. طلبا کا بھی یہ سوال تھا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے سیب کے 2 ٹکڑے کیے, وہ لے کر چلی گئی, آپ تو سبق پڑھا رہے ہیں, کیا بات چیت ہوئی؟ اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت سیب لے کر آئی تھی اور اس کا سیب دینا, تو سیب کا اوپر کا جو رنگ ہوتا ہے اس رنگ سے میں سمجھ گیا کہ یہ عورت یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے کہ بعض عورتوں کو حیض کے ایام 5 دن ہوتے ہیں, بعضوں کو 7 دن حیض رہتا ہے, تو اچھا بعضوں کو کم سے کم 3 دن حیض رہتا ہے. بعض مرتبہ حیض کی مدت پوری ہو جاتی ہے پھر بھی خون آتا رہتا ہے. یہ عورت مسئلہ یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں اس حالت میں رہتی ہوں کہ حیض کے ایام پورے ہو جاتے ہیں پھر بھی خون جاری رہتا ہے, تو مجھے نماز کب سے پڑھنی ہے؟ تو میں سیب سے اس کا سوال سمجھ گیا, اس لیے میں نے 2 ٹکڑے کر کے دے دیے کہ سیب کے اندر کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے. تو اس میں عورت کا جواب تھا کہ جب تو تیرے خون کا رنگ سفید دیکھے تو سمجھ لے کہ اب تیرے نماز کا ایام شروع ہو گیا. علماء لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی عورتیں بھی کتنی ذہین ہوتی تھی کہ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, سیب پیش کیا, 2 ٹکڑے ہو گئے, جواب سمجھ گئی, لے کر چلی گئی. یہ ائمہ کی سمجھ. اس لیے ایک بات ہم اکثر غیر مقلدین کو کہا کرتے ہیں, جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں ان ائمہ کی تکلیف کی ضرورت نہیں, ہم ان سے یوں کہتے ہیں کہ آپ کے مسائل پر اس وقت عمل کریں جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں جیسی فہم اور سمجھ دیں. آپ کی سمجھ کا تو کچھ ٹھکانا نہیں, آپ قرآن اور حدیث میں بھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو اور پھر آپ یوں کہیں کہ ہمیں ان ائمہ کی تکلیف کی ضرورت نہیں. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان, یہ جو 4 امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ, امام مالک رحمۃ اللہ, ابن حنبل رحمۃ اللہ, یہ 4 جو ائمہ کہ جن کا مسلک دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوا, دنیا کا ہر انسان محتاج ہے کہ ان کے پیچھے چلے, ان کی تکلیف کرے. اگر ان کو چھوڑ کر کوئی اپنے طور پر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے زندگی گزارنا چاہے تو مشائخ فرماتے ہیں قدم قدم پر بہکنے اور گمراہ ہونے کے خطرات ہیں. اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. توحید.com اور بھی باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن
اصل جو بات ہے وہ چھوٹ جائے گی، کیونکہ بہت سے ایسے حضرات ہیں دنیا میں جن کا چرچا انٹرنیٹ اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے عام ہوتا جا رہا ہے، مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس کے جیسے بہت سے لوگ ہیں۔ یہ سارے وہ حضرات ہیں جو غیر مقلد ہیں، سلفی مزاج رکھتے ہیں، ان کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے مشائخ علماء دیوبند جو حنفی مسلک ہیں، ان کا پورا دین آپ دیکھیں تو قرآن حدیث کا نچوڑ خلاصہ۔ یہ حضرات ان کا نہ لباس شریعت کے مطابق، نہ چال چلن شریعت کے مطابق۔ پھر ہمارے مسلمان بیچارے سیدھے سادے بھولے بالے کبھی چینل پر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے مولانا اسلامک پروگرام اتنے بہترین آتے ہیں کہ اس سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے بزرگوں کا نظریہ یہ ہے کہ پیشاب کے راستے سے اگر دودھ دیا جائے تو دودھ باقی نہیں رہتا۔ بات سمجھتے ہیں نا؟ پیشاب کے راستے سے اگر دودھ دیا جائے تو وہ دودھ باقی نہیں رہتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ سارے ذریعے اور ذرائع جس سے دنیا میں گمراہی پھیلائی جاتی ہو، بے دینی پھیلائی جاتی ہو، انہی اسباب اور ذریعوں کے ذریعے جب دین پیش کیا جائے تو وہ دین نہیں رہتا، بلکہ اس میں گمراہ ہونے کے بہت سارے امکان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے پوری حفاظت فرمائے۔ خیر، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس کو ابھی ایک طرف رکھتے ہوئے سورت کی تفسیر میں آگے بڑھتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست تھی کہ جب اس سورت کی تلاوت سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ ابو بکر رو رہے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی علامتیں اور نشانیاں ہیں، تو علماء لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تائید فرمائی کہ ابو بکر جو سمجھ رہے ہیں وہ بالکل برابر ہے، اب میرا کام ختم ہو رہا ہے، ان قریب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں رأیت، جب آپ دیکھیں الناس لوگوں کو یدخلون داخل ہوتے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا گول کے گول جوش در جوش تولے کے تولے، تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اے ہمارے نبی تمہاری بعثت کا مقصد دنیا والوں کا اسلام میں داخل ہو جانا، جب تم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھو تو اب تمہارا کام آگے یہ ہے فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وظیفہ دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ جب آپ کا کام پورا ہو رہا، اسی لیے علماء نے اسی آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ دین کی کوئی مجلس جب ختم ہو تو اس کے آخر میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں کہ یہ علماء نے اسی سے مسئلہ نکالا کہ بھئی ایک مقصد کے لیے جمع کیا، وہ مقصد ختم ہوا، مجلس ختم ہو رہی ہے تو اللہ کی تسبیح کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ اس مجلس کو ختم کیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ آپ کسی دنیاوی کام سے جمع ہوئے، مثلا کوئی مشورہ ہے گھر کا، دکان کا، کاروبار کا، دو چار دوست جمع ہو گئے، مشورہ ہوا، کہتے جب مشورے سے فارغ ہو جائے یا اپنی بات چیت سے فارغ ہو جائے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک۔ تو علماء لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اس دعا کی برکت سے اگر اس مجلس میں کوئی ایسا کام ہوا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ اس دعا کی برکت سے تمام مجلس والوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے اور استغفار دونوں چیزیں شامل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ علماء لکھتے ہیں فسبح بحمد ربک سے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو،
علامہ دمیری رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ چرند و پرند، یہ چڑیا جو چی چی کی آواز کرتی ہے یا چیں چیں کی آواز کرتی ہے، علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ یہ چی چی کی جو آواز ہے یہ بھی ان کی تسبیح ہے کہ وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جانوروں کے متعلق لکھا اور سمندر کی مچھلیاں کے متعلق لکھا کہ جب کوئی جنگل کا جانور یا سمندر کی مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو فوراً شکاری کی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ علماء نے ایک نکتے کی بات لکھی کہ جانور کو جس وقت ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں؟ تو ایک نکتے کی بات لکھی کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوا جس کا نتیجہ کسائی کے ہاتھ میں پکڑا گیا۔ اب جب اس کو ذبح کریں گے تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تو یہ ذکر کی آواز جانور کے کان میں پڑتی ہے تو فوراً جانور متنبع ہو جاتا ہے، تو آخری سانس توڑنے سے پہلے وہ بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر رکھا کہ جان دینے والا جانور بھی آخری سانس میں اللہ کی یاد کے ساتھ اپنا دم توڑے۔ یہ نقطہ علماء نے لکھا ہے بسم اللہ اللہ اکبر میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، لمحہ داؤد بڑا مشہور ہے کتابوں میں۔ علماء نے لکھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ سریلی میٹھی آواز دی تھی کہ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو سارے انسان چرند پرند سارے لوگ ٹھہر جاتے، گویا ایک سما بن جاتا، بہترین میٹھی آواز میں زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ موقع دیں گے کہ اے داؤد، جیسے دنیا میں زبور میٹھی آواز میں پڑھا کرتے تھے، آج میرے محبوب کا کلام یعنی کلام اللہ میٹھی آواز میں سناؤ۔ علماء لکھتے ہیں کل قیامت کے دن بھی جنت میں داؤد علیہ السلام اپنی میٹھی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے۔ یہ داؤد علیہ السلام، ان کے ذہن میں ایک مرتبہ یہ خیال آ گیا، انسان ہے، بشر ہے، کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اللہ کی تسبیح کرنے والا نہیں۔ جتنی میٹھی آواز میں اور جتنی اچھی طرح میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں جہاں یہ خیال آیا فوراً اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، بلکہ کتابوں میں علماء نے لکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا وحی لے کر کہ جاؤ جبرائیل اور داؤد سے کہو کہ آپ تو نبی ہیں، اشرف المخلوقات میں ہیں، اللہ نے آپ کو سریلی آواز دی ہے، لیکن اللہ نے جو چھوٹی چھوٹی مخلوق پیدا کی ہے ان مخلوق میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے۔ جب جبرائیل نے آ کر یہ پیغام دیا تو داؤد علیہ السلام نے عرض کی جبرائیل کون سی مخلوق ہے، کوئی نمونہ سیمپل؟ تو علماء لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ایک میدک کو، جس کو اپنے ڈیر کا بولتے گجراتی میدک کو بلایا۔ یہ بیچارہ میدک جو گندے پانی میں نالیوں میں رہتا ہے، ہمارے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کی تسبیح آپ دیکھیں کتنی پیاری تسبیح کرتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں وہ میدک آیا، جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا میدک اللہ کی پاکی بیان کرو جو تم روزانہ کرتے ہو، جو تمہارا وظیفہ ہے کہ ہر وقت تمہاری یہ تسبیح رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں میدک نے فوراً شروع کر دیا سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، جو ہمارے سامنے دعا لکھی ہوئی ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں
جب گئے تو علماء لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ تسبیح پڑھتے تھے، سبح قدوس وربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پورا تفصیلی واقعہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ ایسی ابراہیم میں کیا بات ہے کہ آپ نے اس کو خلیل کا لقب دے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا میرے فرشتوں تم جانتے نہیں یہ کیسا میرا خلیل اور دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلانا تھا تو امتحان کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ کہتے ہیں ایک فرشتہ آیا اور اس کے پاس یہ دعا تھی، یہ تسبیح تھی فرشتے کے پاس، وہ یہ تسبیح بلند آواز سے پڑھتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں جب آواز گئی تو بے چین ہو گئے، روح تڑپنے لگی کہ او ہو میرے اللہ کی اتنی بہترین پاکی، تو دوڑتے ہوئے اس فرشتے کے پاس چلے گئے۔ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، چرواہے کی شکل میں تھا۔ کہا بھائی یہ تسبیح تم کہاں سے لائے؟ یہ تو بہت عمدہ تعریف ہے اللہ کی۔ کہا ہاں یہ وظیفہ میرے پاس ہے، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بھائی مجھے 2 مرتبہ سناؤ۔ تو فرشتے نے کہا ابراہیم ایسے مفت میں تھوڑی ملتی ہے، تو ہم کو مفت میں ملی ہے۔ ابراہیم سے کہا جا رہا ہے علیہ السلام سے، فرشتہ کہتا ہے ابراہیم یہ چیزیں مفت میں نہیں ملتی، اللہ ہمیں ان چیزوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے عام نظریہ اور دستور ہے کہ مال مفت دل بے رحم، جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں ہر 4 رکعت پر اہتمام کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی زبردست اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تعریف ہے۔ علماء نے لکھا کہ کوئی اپنی دعا میں اس دعا کو پڑھ لے اور اس دعا کے بعد اللہ سے اپنی مراد مانگے، اللہ کی ذات سے امید ہے اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پوری کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب درخواست کی کہ پھر سناؤ، تو فرشتے نے کہا نا مفت میں نہیں ملتا۔ کہا کیا قیمت ہے؟ تو کہا کہ ابراہیم یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے آدھا ریوڑ اس کی قیمت ہے۔ کہا آدھا ریوڑ دیتا ہوں لیکن سناؤ۔ جب سنایا تو پھر مست ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب تسبیح کا نشہ اترتا ہے تو پھر عرض کی بھائی پھر سناؤ۔ کہا ویسے نہیں۔ کہا کیا لے گئے؟ تو کہ یہ آدھا ریوڑ ہے وہ لوں گا۔ تو وہ آدھا ریوڑ بھی دے دیا، پھر سنایا، پھر مست ہو گئے تسبیح سے، تو پھر درخواست کی، تو پھر اس فرشتے نے کہا ابراہیم اب تو تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب کس کے بدلے سناؤ؟ تو کہا اے بھائی یہ اتنی ساری بکریاں ہیں، تم اکیلے کیسے چراؤ گے؟ تمہیں چرواہے کی ضرورت پڑے گی، تو مجھے چرواہے کی طور پر قبول کر لو اور پھر مجھے تسبیح سنا دو۔ علماء لکھتے ہیں اس وقت فرشتوں کو احساس ہوا کہ واقعی میں ابراہیم اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست۔ اب یہ کر رہا تھا کہ وہ میدک اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی تو داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے کہ او ہو ایک چھوٹی سی مخلوق اور وہ اتنی بہترین اللہ کی تعریف کرتی۔ مجھے یاد آتا ہے مالٹا کی جیل میں شیخ الہند رحمۃ اللہ کو جب انگریز نے بند کر دیا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ بےتاب ہو گئے، تڑپنے لگے کہ میرے پیر اور استاد کو اندر بند کر دیا، میں باہر رہوں۔ خود چل کر انگریز کی خدمت میں گئے، کہا مجھے بھی قید کرو۔ کہا کس قصور میں، کس جرم میں؟ تو کہا میرا جرم یہ ہے کہ میرا پیر اندر ہے، کوئی جرم نہیں، میں اپنے شیخ کے ساتھ رہوں گا۔ انگریزوں نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کو قید تو کر لیا، لیکن ظلم یہ کیا کہ ایک کوٹری میں شیخ الہند رحمۃ اللہ کو رکھا تو دوسری کوٹری میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کو رکھا۔ انگریز یوں چاہتے تھے کہ کسی بھی حال میں ان کو تکلیف دو، سزا دو، پریشان کرو۔ اب ان کا جیل میں آنے کا مقصد اپنے استاد کی خدمت، تو وہ مقصد حاصل نہ ہو
اس لیے دوسری کوٹری میں ڈال دیا. لیکن اللہ کی شان ہے کہ 2 کوٹریوں کے بیچ میں دیوار تھی اور وہ دیوار پوری اوپر تک اٹھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اپنے جو لنٹر لیور بولتے ہیں کھڑکی کے اوپر وہاں تک دیوار اٹھی ہوئی تھی، چھت تک اٹھی نہیں تھی. اگر آدمی تھوڑی محنت کرے، کوشش کرے تو کود کے دوسری کوٹری میں جا سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک راستہ تھا استاد کی خدمت. جب رات ہوتی تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ دیوار کود کر اپنے استاد کے پاس چلے جاتے، کیونکہ رات کو انگریز جو جیلر تھا وہ سو جاتا، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو دیوار کود کے دوسری کوٹری میں چلے جاتے ہیں. اور علماء لکھتے ہیں اس زمانے میں ٹھنڈی بہت ہوتی تھی اور اتنا ٹھنڈا پانی کہ اس سے وضو بنانا مشکل ہو جائے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ رات بھر پانی کا برتن اپنے پیٹ اور رانوں کے درمیان دبائے رکھتے تھے، اس طرح بیٹھ جاتے اور دبائے رکھتے. جب صبح ہوتی تو پانی میں بدن کی حرارت شامل ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی حرارت آ جاتی، وہ ٹھنڈک ختم ہو جاتی اور یہ تھوڑا سا حرارت والا پانی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ کو وضو بنانے کے لیے پیش کرتے تھے. پھر جب صبح کا وقت ہوتا تو دیوار کود کے اپنی کوٹری میں چلے جاتے. ایک دن انگریز نے شرارت کی کہ کہیں سے سانپ پکڑ کے لے آیا، موٹا سانپ، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ کی کوٹری میں چھوڑ دیا. مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ سانپ اندر جائے گا، شیخ الہند رحمۃ اللہ کو ڈسے گا، یعنی ان کا انتقال ہو جائے گا تو جنگ آزادی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. جب اس نے سانپ اندر چھوڑا، سانپ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے. جب رات ہوئی تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ اوپر دیوار پر آئے، حضرت سے اجازت مانگتے آنے کی تو حضرت منع کرتے، نہ وہاں سانپ بیٹھا ہے، خبردار اندر مت آنا. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے جان کی بازی لگا دی کہ استاد کی خدمت کے مقابلے میں سانپ کی کوئی حیثیت نہیں. یہ جان جائے تو جا سکتی ہے لیکن اپنے استاد کی خدمت نہیں چھوڑ سکتا. کہتے ہیں دیوار کود کے اندر آ گئے، ایک طرف بیٹھ گئے. شیخ الہند رحمۃ اللہ نے حکم دیا، حسین اللہ کا ذکر شروع کرو. کہتے ہیں اللہ کا ذکر شروع کیا، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ضربے مار رہے تھے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ سانپ وہاں سے غائب ہو گئے، اللہ کے ذکر کی برکت سے باہر چلا گیا. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ واپس اپنی کوٹری میں چلے گئے. جیسے آپ اپنی کوٹری میں گئے، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ سانپ 2 مرتبہ کوٹری میں آ کر بیٹھ گئے، کمرے میں آ کر بیٹھ گئے. شیخ الہند رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ تو 2 مرتبہ آیا. تو اب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ، محمود الحسن رحمۃ اللہ، انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا. علماء لکھتے ہیں ایسا اللہ کا ذکر شروع کیا اور اس انداز سے اللہ 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 کرتے چلے جا رہے تھے کہ سانپ اپنی جگہ سے چلا اور شیخ الہند رحمۃ اللہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور یہ پھن پھیلا کے بیٹھ گیا. آپ برابر ذکر کرتے رہے، وہ پھن پھیلا کر بیٹھا رہا. اچانک علماء لکھتے ہیں حضرت ورد میں آئے اور ورد میں آ کر حضرت نے اشارہ کیا، تجھے کیا ہو گیا کہ تو اپنے مالک کا ذکر نہیں کرتا. علماء لکھتے ہیں اتنا فرمانا تھا کہ سانپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، وہ بھی اللہ کی یاد میں مست ہو گئے. کہتے ہیں تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتا رہا. جب شیخ الہند رحمۃ اللہ نے ذکر بند کیا تو اس حجرے سے باہر نکلا. جس انگریز نے چھوڑا تھا اس انگریز کے پاس گیا اور اسی کو جا کر ڈسا اور انگریز سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے مر گئے. تو یہ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ لوگ سونے کی شکل میں اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ کی تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں.
واستغفرہ، اور اللہ سے استغفار کریں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے، وہاں تو گناہوں کا کوئی سوال ہی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان کوئی ایسی بات ہو گئی جو اللہ کو ناپسند ہو، کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ واستغفرہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، توبہ کریں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اور جب یہ آیت کریمہ آئی فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، جب یہ سورت سامنے آئی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ پہلے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وبحمدہ، اور وہی تعریف کے قابل ہے۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا، اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اتنا مجاہدہ کرنا شروع کر دیا اور اس قدر عبادت کرنے لگے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حال لکھا ہے۔ خیر، یہ اذا جاء نصر اللہ کی سورت اور اس کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کے جو مضامین ہیں اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس کے ذمہ میں جو کچھ باتیں بیان ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ قرآن پاک کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جنہیں ہم نماز میں تلاوت کیا کرتے ہیں، اے اللہ اس کا مطلب، اس کا مفہوم سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ امت کو قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اذا جاء نصر اللہ اس سورت کے جو مضامین ہیں، اے اللہ اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ دنیا کی ہر مخلوق تیری تسبیح کرتی ہے، تیری یاد میں رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ چھوٹی چھوٹی مخلوق، کیڑے، چڑیا، میڈک، سانپ، یہ بھی اللہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم انسانوں کو کیا ہو گیا کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ مستقل ذکر کے نام پر جوڑا جاتا ہے، تب بھی اے اللہ ہماری سستی دور نہیں ہوتی، غفلتیں دور نہیں ہوتی۔ اے اللہ محبت کے ساتھ تیرے نام کا ذکر کرنے کی اور تیرا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر وقت تیری تسبیح تحمید کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنی سچی نسبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی معرفت کا نور عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سچی محبت عطا فرما، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کی نماز کے بعد مولانا رحمت اللہ کا بیان ہوگا۔